بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ہمارا عقیدہ مذہب امامیہ کا عقیدہ، شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے۔ حکیم یعنی دانا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بے فائدہ کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا ہے۔ ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ جس کا کوئی مقصد اور ہدف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت اور تخلیق بھی بے مقصد نہیں کی ہے، انسان کو بے مقصد خلق نہیں فرمایا۔ اس لیے سورۃ ملک کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق فرمایا، وہ ہے کہ جس نے زندگی کو خلق فرمایا۔ کیوں اللہ نے موت کو خلق کیا؟ کیوں اللہ نے زندگی کو خلق فرمایا؟ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر اور احسن اور خوبصورت عمل انجام دے، کون ہے جو اللہ کی بندگی کرے، کون ہے جو اللہ کی عبادت کرے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اور فقط اپنے بندگی اور عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا فائدہ یہ ہے، بقول علامہ اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بندہ عبادت اور بندگی کو بوجھ ضرور سمجھتا ہے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو، جس کو تم گراں سمجھتے ہو، یہ ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ کسی اور کے دروازے پر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ کی بندگی انسان کو قناعت سکھا دیتی ہے، انسان کو کسی کا محتاج نہیں کرتی ہے۔ اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتی ہیں کہ نماز کی تشریع کا مقصد ہی تکبر اور غرور کا خاتمہ ہے۔ نماز بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ انسان متکبر نہ ہو، اپنا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں ٹیکے، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، پست ہوگا، ذلیل ہوگا، تو پھر وہ متکبر نہیں ہوگا، پھر وہ غرور نہیں کرے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ عبادت اور بندگی یقیناً کرنا چاہیے، کیونکہ جو رہنمایان اسلام ہیں، جو ہادیان برحق ہیں، جو معصومین علیہم السلام ہیں، انہوں نے بارہا رہنمائی کی ہے، بارہا انہوں نے ہدایت کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، جتنا بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں۔ ان میں سے بچنے والے لوگ فقط اور فقط علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو علم کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون۔ جو عالم ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں، سوائے ان کے کہ جو عمل کرتے ہیں۔ فقط علم کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے، عمل والے کامیاب ہیں۔ اور پھر فرمایا، والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون۔ جو عمل کرنے والے ہیں ان کی اکثریت بھی ہلاک ہونے والی ہے، ان کی اکثریت بھی بربادی کے دہانے پر ہے، سوائے ان کے کہ جو اخلاص کے ساتھ اپنا عمل انجام دیتے ہیں۔ اور جو اخلاص والے ہیں وہ بھی علی خطر عظیم، وہ بھی بہت ہی سنگین خطرے پر ہیں،
وہ بھی بھٹک سکتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، انہیں بھی محتاط رہنا چاہیے، انہیں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا سبق ہے، اہل بیت علیہ السلام کا درس ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ما تواضع احد الا ورفعہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے تواضع کی صفت کو اختیار کیا ہو، منکسر المزاج ہو اور اللہ کی ذات اسے بلندیاں نہ عطا کرے۔ جو بھی متواضع ہوگا اللہ کی ذات اس کی شان کو بڑھا دے گی، اس کی عزت ہوگی، اس کے فضائل ہوں گے، اس کے کرامات ہوں گے، لوگ اس کے سامنے آئیں گے، وہ مرجع الخلائق ہوگا، لوگ اس کے سامنے مسخر ہو جائیں گے۔ کیونکہ تواضع کی صفت ہی ایسی ہے، جو بندہ متواضع ہوا وہ بڑھتا چلا گیا، اس کی ترقیاں ہوتی گئیں۔ اسی لیے کیا ہی خوب شعر ہے کسی شاعر کا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک انسان مٹی میں مٹی نہیں ہوتا ہے تب تک اسے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی اگر چاہیے تو عاجزی دکھانا ہوگی، تواضع دکھانا ہوگی۔ معلم اول ہیں ارسطو بہت ہی بڑے متواضع انسان تھے۔ ارسطو کو بہت ہی زیادہ فضائل اور کرامات حاصل ہوئیں اس علم کی وجہ سے اور اس تواضع کی وجہ سے۔ جب ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا علم کتنا ہے، تم کتنا بڑے رتبے پر پہنچ چکے ہو، کتنا کچھ جان چکے ہو، تو انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے غرور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک فارسی میں ایک شعر کہا، کہتے ہیں کہ تا بدان جا رسید دانش من کہ بدانم ہمی کے نادانم، تا بدان جا رسید دانش من کہ بدانم ہمی کے نادانم۔ کہا کہ میرے علم اور دانش کا رتبہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں اپنی جہالت کا عالم ہو چکا ہوں، اس حد تک میں نے علم حاصل کر لیا ہے۔ یعنی منطق کے اندر جو دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان جاہل بسیط ہوتا ہے اور ایک انسان جاہل مرکب ہوتا ہے۔ جاہل بسیط کی تعریف کرتے ہیں لا یعلم و یعلم انہ لا یعلم۔ جو جاہل بسیط ہوتا ہے جانتا نہیں ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اپنی جہالت سے وہ آشنا ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے۔ لیکن جو جاہل مرکب ہے وہ لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم، نہیں جانتا ایک تو، اور پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں لیکن اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں، اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں کم از کم جاہل مرکب سے نکال کر جاہل بسیط بنا دے، ہم اپنی جہالتوں کو جان سکیں، جاہل مرکب نہ رہیں، علم و عمل کی دولت سے مزین فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔